آپ موبائل پیچھے کہتا تھا اب آگے منہ گھسا دے نہ کرو یار. میری ذاتی رائے میں آج ہمیں فاضل بینچ کو بتانا چاہیے تھا کہ اس خط کی روشنی میں آپ بھی سوچ لیں اور ہم بھی سوچ لیتے ہیں، کیونکہ تمام ہائی کورٹس کے بارز نے فاضل جج صاحبان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، رول آف لا کے لیے بات کی، اور آج ہمیں میرا خیال ہے کہ ذاتی رائے ہے کہ اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ہمیں ایک دو ٹوک موقف لینا چاہیے تھا. اگرچہ نقصان یہ ہوتا کہ اگر فاضل بینچ سننے سے ریکیوزل کر لیتی تو یہ جو 2-3 ہفتے خان صاحب کے اپیل کی سماعت میں ضائع ہوئے ہیں یا لگے ہیں وہ irreversible لاس ہوتا. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان جج صاحبان نے لکھا ہے اس کے بعد فاضل چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ انہیں یہ مقدمات فیصلے کرنے چاہیے یا نہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے، پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، اور خان صاحب کی کل تک ہمیں علم ہوگا کہ خان صاحب کی کیا رائے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے پریس کانفرنس کی کچھ دیر پہلے، اور انہوں نے تحقیقات کی حد تک مطالبہ کیا. کیا سمجھتے ہیں کہ کافی ہے اس حد تک؟ تحقیقات ہوگی تو اس کے بعد تحقیقات جو ہے نا یہ پراب ہوگا، اور یہ چونکہ فاضل جج صاحبان نے دستاویزی ثبوت دیے ہیں، اپنے حوالے دیے ہیں، اور ان کے بیانات جو ہیں ہائی کورٹ کے جج ہیں اور ایک بھی نہیں ہے 6 جج صاحبان ہیں، تو ان کے بیانات کا صرف جاری ہونا کافی ہے، اس کی بیانات کے شکوک و شبہات میں نہیں جایا جا سکتا. سر ایچ ایس این کالج کے پرنسپل نے بھی استعفیٰ دے دیا کہ سیاسی مداخلت ہو رہی ہے. ہر جگہ مداخلت ہے، آج چیمہ صاحب تو ہر چیز میں مداخلت ہے، اور یہ مرغیوں کی قیمتوں کی تقرری میں بھی مداخلت ہے، تو لہذا یہ نظام انصاف تو پھر آگے کی چیز ہے. غریدہ فاروقی صاحب جسٹس بابر ستار کی شہریت اور فیملی پر بات کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خط کے بعد اس طرح کے جملے کہنا یا ان کی شہریت کے بارے میں بات کرنا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں نے ان کا پروگرام دیکھا نہیں ہے، دیکھوں گا تو پھر میں اس پہ کمنٹس کروں گا. بابر ستار صاحب ایک ایسے جج ہیں جس کو میں کہوں گا کہ ہماری عدلیہ میں ایک جم ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی، ان کی ذات، وہ ہر قسم کے شخص سے بالا تر ہیں. جب سے جج بنے اور جج بننے سے پہلے بطور وکیل ہم ان کو جانتے ہیں، لہٰذا بابر ستار صاحب کی ذات پہ انگلیاں اٹھانا، بالخصوص یہ ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کو سزا دینے کے بعد، تو یہ میرا خیال ہے کہ مناسب فعل نہیں ہے. پی ٹی آئی کا سٹینڈ کیا ہوگا اس سارے معاملے کے اوپر؟ پی ٹی آئی کا سٹینڈ تو وہی ہونا چاہیے تھا آج، جو باوجود نہیں ہو رہا ہے، اور کل خان صاحب سے ان کی رائے جاننے کے بعد آفیشیلی ہم عدالت میں بھی اور قوم کے سامنے اپنی پوزیشن. اچھا سر، جن 6 ججز نے خط لکھا ہے اور جو اس خط میں جن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، کیا ابھی بھی آپ کو کیا لگتا ہے پریسٹائزڈ ہیں یا ابھی بھی باعث نہیں ہیں؟ باقی رہ گیا رہی نہیں ہے نا، باقی عدالتوں میں بھی تو سر یہ باقی عدالتیں بھی ہو سکتی ہیں سر، ہاں یہ جہاں پہ کیسز چلتے رہے ہیں. جی بالکل، یہ اس کے پہلے یہ ایویڈنس آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ تھا، آ گیا. آپ دیکھیے سر یہ بتائیں، ہائی کورٹ سے بھی شاید اس طرح کے خطوط آنا شروع. سر یہ بتائیں خط کے بعد کارروائی ممکن ہو سکتی ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ 804 احتجاج کے نام سے ہم کے پی میں 2 دن کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ کس تاریخ کو، لیکن عید سے قبل ہوگا، اور شاید 6 تاریخ سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا. یہ علی امین خان سے بات چیت کے بعد اس کا میں اناؤنس کر دیا. سر آپ نے فاروق بلاک کے حوالے سے بات کی تھی، اور کل علی محمد خان صاحب نے کہا کوئی فاروق بلاک نہیں بن رہا. کون کہہ رہا تھا؟ علی محمد خان صاحب نے کل یہیں پہ علی کہا. محمد خان ٹھیک کہہ رہا تھا. فارورڈ بلاک کی میں نے اپوزیشن لیڈر کا انٹرویو دیکھا تھا، اس سے پہلے 6-7 لوگ گئے تھے، اور اس پہ میں وضاحت دے چکا ہوں. چائنیز انجینئر جو ہے ٹارگیٹ ہوئے، ایسی فضا میں آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں؟ چائنیز انجینئرز ٹارگٹ ہونے کی ڈائریکٹ ذمہ داری آئی جی خیبر پختونخوا پہ پڑتی ہے. اس سے پہلے کوہستان میں آئی جی انجینئر پہ حملہ ہوا تھا، اور تمام پولیس فورس الرٹ تھی، باقاعدہ اسپیشل پولیس فورس دی گئی تھی، اور اس حادثے کا خمیازہ کے پی بھگت رہا ہے. چائنیز حکومت کوئی بھی پروجیکٹ کے پی میں نہیں شروع کر رہی ہے اس واقعے کی وجہ سے.
اور کے پی کے لیے اگر کوئی NOC درکار ہوتی ہے تو بیجنگ کا جو سفارت خانہ ہے وہ نہیں دے رہا ہے. اس دوسرے دھماکے نے جلدی پہ تیل کا کام کیا ہے. اس سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کافی نقصان ہوگا. اور یہ اس دھماکے میں چائنیز کو تحفظ دینے میں ناکامی پر وہ کہتے ہیں نا ہیڈز مسٹ بی رولڈ. ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. IG کی خیبر پختونخوا کی ڈائریکٹ ذمہ داری تھی اور بجائے اس کے کہ اس کا احتساب ہو حکومت نے 23 مارچ کو ان کو تمغے سے نوازا ہے. آپ کو کمیشن کا جو ہے سربراہ بنانے کے لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ KP کے اندر ایک کمیشن بنائیں اور جی ہم عید کے بعد ہم کمیشن کی کارروائی شروع کریں. حساس موومنٹ کا دہشت گردی کیسے پتہ چلا ہے؟ چائنیز کو بہت حساس ٹریولنگ ہوتی ہے، اس کے باقاعدہ دیکھیے اساس ٹریولنگ ہو یا جو بھی ہو پوری سیکیورٹی میجر ہیں. آپ کے پاس بختر بند ہیں، بلٹ پروف ہیں، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں پولیس نفری ہیں. کیوں کر آپ چائنیز کو یہ تحفظ نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ مجرمانہ غفلت ہے اور اس غفلت پہ ذمہ دار پولیس افسران کو گرفتار کیا جانا چاہیے. سر صوبائی لیول پہ اس پہ کیا ہوگی؟ آپ نے کہا کہ IG کے ذمہ دار ہیں، تو صوبائی جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کیا اقدامات کریں گی؟ میرا خیال ہے وفاقی حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے. انہوں نے بھی اس پہ چائنیز ایمبیسی سے یہ ہماری پوری ملک وفاقی صوبائی دونوں حکومتوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں وضاحت دینی پڑ رہی ہے. قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے، وہ بیچارے آئے ہوئے ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ امیڈیٹلی آپ نے دیکھا کہ تربیلا میں جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی نئی وہ بند ہو گئی ہے. اور پتہ نہیں کتنے چائنیز پروجیکٹس KP میں اور ملک بھر میں متاثر ہوں گے. تھینک یو.